السلام علیکم معزز سامعین، میں سیدہ سفینہ بی جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کی طالبہ ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی محترم شخصیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے معزز وائس چانسلر جناب پروفیسر سید عین الحسن صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور خیر مقدم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج میں آپ کی زندگی کے اس خوبصورت دور کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جب آپ اسکول میں تھے۔ تو سر، میرا سوال کچھ اس طرح ہے، آپ کی اسکولی تعلیم کہاں سے ہوئی اور وہ اسکول آپ کے لیے کیسا رہا؟ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آپ نے مجھے اس دور میں جس کو زمانہ گزر گیا، لیکن ہاں، وہ میرا اسکول وہ تھا نیشنل انٹر کالج، جس کی ایک مینیجنگ کمیٹی تھی، اور بہت پرانا اسکول۔ اس میں میری 12th تک میں نے پڑھائی کی، انٹرمیڈیٹ کر کے نکلا، اور وہ یو پی بورڈ آف ایجوکیشن سے تھا۔ گھر سے کوئی ہارڈلی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو کبھی سائیکل سے آ گئے یا کبھی پیدل ہی چلے آئے، لیکن ماحول بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہاں جس طرح کی تعلیم تھی تو رزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا تھا اسکول کا۔ تو ایسی کوئی دوری نہیں تھی اسکول کی، لیکن ہاں، عام طور پر لوگ جب آپ کا ایک 40 منٹ کا بریک ہوتا تھا بیچ میں، لنچ بریک، تو ہم زیادہ تر گھر جاتے نہیں تھے، وہیں اپنا ٹہل وہل کے کچھ اپنا وہ کر لیا، یا پھر آس پاس جو ہے وہ کچھ مل گیا تو وہ ایک ہلکا سا ریفریشمنٹ ہوتا تھا، اور اس کے بعد کالج میں ہی رہتے تھے، اسکول کے آس پاس، اور کافی اچھے دوستانہ ماحول کے اندر دوست تھے، یاد تھے، ان کے ساتھ گزرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ کیا آپ کی کوئی کمرہ جماعت کی کوئی خاص بات جو آج بھی آپ کے ذہن میں ہو، جیسے کہ کوئی خاص واقعہ؟ ہاں، واقعات تو بہت سارے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ وہ دور جو تھا وہ گارجین شپ بہت تھی وہاں، تو ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو وہ گھر پہنچ جاتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ کہ وہاں میں جو کالج کی میگزین تھی، لٹریری کلب کی میگزین تھی، میں اس کا ایڈیٹر تھا، اور جب ایمرجنسی آئی، یہ بات ہے ایمرجنسی 1975 کی، 75 میں جو ایمرجنسی آئی تو اس میں ہم نے میگزین بالکل تیار تھی اور آرٹیکل نکالا۔ ایک میں نے اس میں اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا جو خبریں جھوٹستان کی، جھوٹستان کی کہ مطلب اس کو سیریس نہ لیا جائے، تو وہ خبریں ایک پیٹرن اس کا نکالا تھا کہ جھوٹ کیسے بولا جا سکتا ہے خبروں کے سلسلے میں۔ وہ میرا پورا آرٹیکل تھا، اس کے اندر کچھ پولیٹیکل فگرز کے نام تھے، جیسے جے پرکاش نارائن کا نام تھا، جیسے اندرا گاندھی کا نام تھا۔ وہ چھپ تو گیا، لیکن مجھے پھر پرنسپل نے آ کے کہا، بلایا چیمبر میں، اور یہ کہا کہ ایسا ہے کہ اس وقت یہ اگر لکھ کے چلا گیا، گورنمنٹ کی نظر میں آیا تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے، اسی کہ وہ ایمرجنسی تھی اور بہت ہی عجیب ماحول تھا۔ تو ہم ابھی ظاہر ہے کہ ینگ ایج جو ہے وہ ایک ایسے اس کی تھی کہ جہاں پر آدمی کو ذوق اور شوق اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جائیں گے جیل۔ تو پرنسپل صاحب پھر ہمارے والد سے ملنے آئے گھر کے اوپر، اور انہوں نے یہ قضیہ ہمارے والد صاحب کے پاس رکھا، تو والد صاحب نے مجھے پھر بلا کے کہا کہ نہیں نہیں، وہ پرنسپل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مان جائیے۔ تو وہ 2 پیج جو تھے اس میں سے نکالے گئے میگزین سے،
یہ ایسا ماحول تھا کہ جہاں بڑی کبھی چیزوں کو جو ہے وہ ایمیکیبلی سلجھایا جا سکتا ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک مل بیٹھ کے ان لوگوں نے سولوشن نکالا۔ جی سر بالکل۔ کیا آپ کا کوئی ایسا کلاس میٹ یا دوست کا نام یاد ہے جس کے ساتھ کچھ خاص واقعہ وہ؟ ایسا ہے کہ میرے کئی دوست بڑے قریبی تھے، ان میں سے ایک آدھ کی تو ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، بیچارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ابھی میں اعظم گڑھ گیا تھا، تو اعظم گڑھ سے واپسی میں قریب میں کوئی 5 کلومیٹر اندر میرے ایک دوست کا گاؤں تھا، بہت ہی قریبی۔ تو میں نے گاڑی موڑ دی اور وہاں گاؤں پہنچ گیا اس کے۔ ہم لوگ بیٹھے، کافی سردی تھی، الاؤ الاؤ سلگا کے بیٹھے، وہی یادیں، وہ ان کے سارے چچا وغیرہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، چچیاں جو تھیں، گھر کا ماحول تھا ان کے ساتھ۔ لیکن ہم نے 1-2 گھنٹہ عبد القیوم کے ساتھ گزارا، جو ہمارا بہت جگری دوست تھا۔ اس سے پہلے ہمارا ایک دوست جو ہم ساتھ میں پڑھے تھے 10th کلاس تک، وہ تھے پروفیسر شکیل، جن کو میں یہاں لایا تھا، وہ ہمارے وہاں کے تھے، 10th تک تھے، تو پھر وہ CHS چلے گئے تھے، سینٹرل ہندو اسکول، یا پھر وہ کسی اور جگہ چلے گئے، پھر BHU میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، میں الہ آباد یونیورسٹی چلایا۔ تو شکیل صاحب یہاں بڑے سائنٹسٹ، ارتھ سائنسز کے، ان کے میں وہ لے کے آیا یہاں، تو وہ 3 سال انہوں نے 2 سال انہوں نے یہاں کام کیا، پروفیسر شکیل ہے۔ تو وہ بھی تھے۔ پھر ابھی میں محرم میں گیا تھا، تو شب عاشور طارق صاحب تھے، جو جن کے سامنے ایک نگینے کا تعزیہ وغیرہ بنتا، تو طارق کے پاس میں بیٹھا، ان کے مکان میں گیا، اپنے بیٹے کو بھی لے کے گیا، میں کہا یہ میرے دوست تھا، سب بوڑھے ہو گئے ہیں سب، وہ حال تو نہیں رہا ان کا، لیکن یہ ہے کہ تو میں ابھی بھی میرے دوست مجھے یاد ہیں، جو میرے اسکول کے دوست ہیں وہ سب مجھے یاد ہیں۔ سر کیا آپ کے کوئی ایسے ٹیچر یاد ہیں جن سے آپ کو اور آپ کے کلاس کے لوگوں کو بہت، کلاس میٹس کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور کیوں لگتا تھا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹیچر تھے، جی سر۔ جیسے ہمارے اکنامکس کے ٹیچر تھے جی سر۔ سید جمیل صاحب، نحیف سے آدمی تھے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں کم پڑھائیں گے، تم ہمیں زیادہ پڑھاؤ، تو یہ ان کی کوالٹی تھی، تو ہم لوگ بہت لبرٹی لے لیتے تھے، لیکن ڈر تو نہیں تھا اس سے کہ ہمارا بڑے اچھے ہمارے روابط تھے۔ مظہر الدین صاحب انگلش کے ٹیچر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ابھی اشفاق صاحب زندہ ہیں، وہ ہسٹری پڑھاتے تھے اشفاق صاحب، اور پرنسپل صاحب سے بھی بہت اچھا رہا تعلق ہمارا۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیچرز تھے جو ہمارے ساتھ اسپورٹس میں بھی، ہم لوگ والی بال ساتھ میں کھیلتے تھے، تو وہ کئی ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو ابھی بھی ہمیں یاد ہیں، کہ ایک تھے پروفیسر ڈاکٹر ونش بھوشن، تو ان سے زیادہ تر لوگ ڈرتے تھے، لیکن ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس میں ایک تیواری جی تھے جو میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، ان سے بھی بڑے دوستی تھے، وہ ساتھ میں کھیلتے تھے۔ سرور صاحب تھے، نور صاحب تھے، ایک قائم علی تھے، ان سے بھی بڑا اچھا، تو یہ سب۔ پھر عبد الرحیم صاحب تھے، وہ بنگالی ماسٹر جن کو کہتے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا رہا، ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، جیسے کہ ہم بھی غیر مہذب تو تھے نہیں، زبان کے اعتبار سے یا تکلفات کے اعتبار سے، کسی کی احترام اور عزت کے اس میں، وہ کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی شرارت بھی نہیں کی تھی، بلکہ ہم شرارتی لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں رہتے تھے۔ جی سر، اس پہ میرا کچھ سوال ہے، شرارت کی بات آئی تو
کیا آپ نے اپنے اسکول میں کبھی کچھ ایسی شرارت کی تھی جس سے آپ کو چہرے پہ مسکراہٹ آ رہا تھا سوچ کر کہ میں نے یہ شرارت کی تھی؟ ہاں وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ a thing of beauty is joy forever، ہے نا، کیٹس نے کہا تھا. تو شرارتیں تو ہوتی تھی دوست یار کے اندر، وہ سب تو ہوتا ہی تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں کہ ہاں ایک شرارت ہو گئی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ یہ بات ہے میں نے 9th میں بایولوجی لی تھی، اور جو بایولوجی کے ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ کل سب لوگ میڈک لے کے آنا. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ہم دو دوست جو تھے وہ شام کو اسکول سے جب چھٹی ملی تو نکل گئے، برسات کا وقت تھا، اور جتنے گڑھے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا اور جن میں میڈک تھے سب پکڑ پکڑ کے پورے ایک بورے کے اندر میڈک لے آئے. اب آئے تو سوچا کہ یار ماسٹر صاحب کو دکھائیں گے اتنے میڈک ہم پکڑ کے لے آئے. اور ہم نے وہ کیا بورا پورا پلٹ دیا تو سارے وہ جو لیب تھی اس میں میڈک ہی ٹہل رہے تھے. تو انہوں نے بہت ڈانٹا، کہا بے وقوف ایک میڈک کے لیے کہا جائے اتنے سارے میڈک کیوں لے آئے تھے. تو وہ اس طرح کا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ شرارت کرنے کا بھی وہ پہلو رہا ہو، ایسا نہیں. لیکن بڑی خوبصورت شرارت ہوا کرتی تھی اس طرح. سر آپ کا پسندیدہ مضمون کیا تھا؟ دیکھو مضمون کا جہاں تک تعلق ہے، میں کنٹمپریری ورلڈ میں ہمیشہ جینا میں نے پسند کیا. اس لیے ہسٹری، کلچر، civilization، comparative studies، then میں poetry، prose، novel، fiction، short stories اور خود ڈراما. وہ ڈرامے کے اندر وہ ڈائریکشن دینے میں اور یہ ڈائلاگ لکھنے میں ان سب میں بہت انہماک رہا. میں ایک زمانے میں گلوریاں لکھتا تھا. گلوریاں چھپتی تھی وہاں دلی کے پیپر میں. تو وہ گلوریا میں وہی طنز مذاق ہوتا تھا، مطلب ٹیلی فون کے فوائد پر جیسے میں نے لکھا، پتھر کیا چیز ہے، تو اس کا ایک پورا زاویہ پیش کر دیتا. یہ میں ایک جرنلسٹک اسٹائل میرے پاس تھی کہ جو میں چیزوں کے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتا تھا کہ انسان میں اور پتھر میں کیا فرق ہے. یہ سب لکھتا تھا. مضامین اس طرح کے کوئی ہنسی مذاق، ہم زندہ کیوں ہیں، یہ اس کے اوپر میں لکھنا شروع کیا. اور اس میں ڈاکٹر سے انٹرویو لیا، مطلب اپنے ہی خیالوں میں. شرابی سے انٹرویو لے رہے ہیں، ٹیچر سے انٹرویو لے رہے ہیں، کوئی انجینئر سے انٹرویو، تو وہ سب لکھتا تھا اور وہ ڈائلاگ فارم میں اس کو لکھتا تھا. تو وہ بھی ایک تفنن تھا، اور شاعری بھی اپنی جگہ پر تھی کہ جہاں تغزل کا رنگ ہو، جہاں انداز ہو، یہ سب یہ کام بھی کرتا تھا. سر کیا آپ کو کوئی ایسے مضمون سے ڈر لگتا تھا؟ دیکھیے بہت سیاسی آدمی نہیں رہا ہوں میں. سیاسیات میں حالانکہ اویئرنیس تو رہی ہمیشہ سے، لیکن کوئی اس سے میں تھوڑا سا گھبراتا رہا ہوں. جیسے کہ سیاسی لوگوں کو کے ساتھ، جیسے کہ وہاں جھوٹ سچ ہر طرح کا ہے. وہاں پر وہ پبلک کو ڈارک میں رکھنا یا وہ کرنا. تو میں جاتا ضرور تھا وہاں، جو آس پاس لیڈرز آتے تھے اور بولتے تھے. کملا پتی ترپاٹھی کئی بار ہمارے علاقے میں آیا، ان کو سنا. تو یہ مجھے اس سے بہت ہی دشواری ہوتی تھی. میں بہت قریب نہیں جاتا تھا سیاست کے. اب اس کو ڈر کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے، لیکن اس سے میں نے، ہاں جس سبجیکٹ سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی تھی وہ سبجیکٹ یہ تھا کہ اب میتھمیٹکس میں ہی مجھے الجبرا اتنا پسند نہیں آتا تھا. اب میں جیومیٹری میں بہت زیادہ تیز تھا. تو یہ مجھے وہ تھا کہ اس سے تھوڑی سی دقت ہوتی تھی.
کیا آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کو وائس چانسلر ہی بننا ہے؟ نہ دیکھو میں نے یہ تو سوچ رکھا تھا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے، اس لیے کہ مجھے کلاس روم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا ایپیگرافسٹ کی پوسٹ پہ، لیکن میں گیا نہیں، اس لیے کہ میں آلریڈی جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے آفر ہو گیا تھا، میں پڑھانے لگا تھا، تو میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا تھا، تو میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. تو میرا پورا جو ہے، اسے کہ میرے فادر بھی تو پروفیسر تھے، براس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ. ہمارے یہاں تعلیم کا ماحول تھا، ہمارے سب بھائیوں کو سب نے پی ایچ ڈی کی، سب پڑھے لکھے، اور پورا ماحول جو تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، اور زیادہ تر لوگ پروفیسرز اور ٹیچرز وغیرہ ہوئے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو بہنوئی ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ سب کے سب اکیڈمکس میں. ہاں، تو ہمارا تو کوئی تعلق اور کسی اس سے تھا نہیں ہے. ایک زمانے میں سوچا تھا آئی ایس کا ایگزام ہے، لیکن وہ چلا نہیں، پی ایچ ڈی کرنا تھا، سیریس تھے اس میں. تو ماحول اس طرح کا رہا ہے کہ جو تعلق ہمارا صرف اسی سے ہے. اور ٹیچر مجھے کافی اس بات کا وہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ پروڈیوس کیا، اور میں 110 پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے میں نے. تو 37 برس پڑھایا میں نے، 37 ایئرس. تو میں اس کو کیسے کہوں گا کہ یہ میرے لیے، میرا گول ہی وہی تھا. سر آپ کو اسکول کے دنوں میں کتنے پاکٹ منی ملتے تھے اور کیا آپ اس سے مطمئن تھے؟ مطمئن پیسے سے کوئی نہیں ہوتا ہے. ہاں، میں تھا پروفیسر کا بیٹا تھا، سبھی کچھ تھا میرے لیے. میری کوئی فیس کہیں کوئی وہ نہیں ہے، پوری فیس دینی پڑتی تھی ہر جگہ، نہ اسکالرشپ نہ کچھ، اس سے کہ وہ سب ہم اس کے حقدار نہیں تھے ہم. ہاں، پی ایچ ڈی میں جا کے ہمیں فیلوشپ ملی تھی، جو یو جی سی والی فیلوشپ، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کمپٹیشن میں آپ ہیں، جے آر ایف مل رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں کون انکار کرتا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں دیجیے. لیکن جو جہاں تک پیسے کی بات ہے، اتنا ہی ملتا تھا. ہم اپنے والد سے نہیں مانگتے تھے، وہ والدہ سے مانگتے تھے، اس لیے کہ والد صاحب پوچھیں گے کیا کرو گے اس کا، اور وہ ذرا زیادہ ہی تحکم ہوتا ہے نا. تو ان سے نہ مانگ کے والدہ سے مانگتے تھے، اور مانگ لیتے تھے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے، دے دیتے. ایسا بھی نہیں مانگتے تھے کہ جو ناگوار گزرے. اچھے تھے، مطلب لاڈ پیار تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن جتنی ضرورت تھی اتنا. جیسے اب مان لیجئے مجھے دلی کا ٹور ہوا، تو میں گیا اور میں نے کہا کہ کنسیشن میں ٹکٹ مل رہا ہے، لیکن ہاف دینا پڑے گا ہمیں، ہاف تو گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کا. تو انہوں نے تو فوراً نکال کے دی تھی. اس زمانے میں کوئی 20-25 روپے تھے آنے جانے کا، زیادہ تو تھا نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا آپ جانا ہے دلی آگرہ جانا ہے، تو پیسے کہاں سے ہو، بغیر پیسے کے تو ہوگا نہیں. تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ مجھے 200 روپے نکال کے دے دیے تھے. ہاں بھائی، یہ بات 75 کی ہے. ہم دلی میں آئے تو ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، بلی مہاران میں رکے تھے، آگرہ میں شعیبیہ انٹر کالج میں رکے تھے. ٹور آیا تھا کالج کا، کوئی 30-32-35 لڑکے تھے. تو وہ یہ ہے کہ والدہ ہمیں سب پورا کرتی تھی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کبھی بھی والدہ کے کسی بھی حکم عدولی نہیں کی کبھی. بس مجھے افسوس اس بات کا رہ گیا کہ میں یہاں آیا، ایک دن پہلے آیا، شام کو ان سے رخصت ہو کے آیا. ان سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں. طبیعت تھوڑی سی ان کی ایسی نہیں تھی، تھوڑی مزمحل تو تھی، لیکن ان کا جا بیٹا خدا حافظ. تو میں آ گیا. دوسرے دن ان کا 2 بجے انتقال ہو گیا، تو مجھے یہاں سے پھر واپس جانا پڑا.
میں اپنے کو سوچنے لگا کہ میں کیوں آیا, مجھ کو آنا نہیں چاہیے تھا. یہ مجھے ملال زندگی میں رہ گیا. یہ وقت آخر میں وہاں پر رہ جاتا. اینی وے لائف ایسا کچھ دکھا دیتی ہے. سر بہت شکریہ. سر آخر میں اگر کوئی اپنے اسکول کے دور کے کچھ ایسے واقعہ یا کچھ ایسی نصیحت جو ہم لوگوں کو کام آ سکے, کچھ بات بتا دیں جو آپ کو یاد ہو تو بتائیں گے. دیکھیے کیا ہوا کہ ایک ٹاپک دیا گیا اسکول میں کہ پین از مائٹیئر دین سورڈ. تو میں تو ہمیشہ الٹا بولنے والا آدمی تھا. پین از مائٹیئر دین سورڈ, یعنی قلم کی طاقت زیادہ ہے تلوار سے. تو میں بھی زیادہ اپوزٹ بولا. ارے یار نہیں, تلوار سے ہم کاٹ پیٹ دیں گے سارا قلم علم جو ہے. تو ہم نے وہ مائٹ کے اوپر بولا. مائٹ از رائٹ. اس میں نے جو ہے وہ جو ایگزامپلس رکھے تھے وہ تھوڑا سا ہلیریس تھے. تو سیریس ٹیچر تھے وہ تو ناراض ہوئے, مگر بہت سارے ایسے ٹیچرز تھے جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. اور اپریشیٹ یوں کیا کہ آرگومنٹ کیا تھا میں نے, تو دلیل جو دی تھی وہ دلیل سالڈ تھی. تو اس لیے یہ تھا کہ اپنا ایک وہ بھی مجھے انداز یاد ہے کہ کبھی ہر جگہ سے آپ کو اپریسیشن نہیں ملتا, آدمی کی پسند و ناپسند ہوتی ہے. مگر وہ مجھے آج بھی یاد ہے. یہ میں جب اسپیچ دی تو میرے لیے زیادہ تالیاں بچی. یعنی پورے جو میدان میں سب اسٹوڈنٹس تھے اور اسٹیج کے اوپر میں بول رہا تھا, تو وہ مجھے اپریسیشن ملا. لیکن بہت سارے ٹیچرز تھے کہ نہیں تم کو پن کے لیے کہنا چاہیے تھا, تم کو تلوار کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں ہیں جو لائف کی. لیکن میں خود بذات خود تلوار کا قائل نہیں, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ میں قلم کی طاقت کو مانتا ہوں. آپ کے قلم میں اور اس کے وجہ کہ آپ کی زبان کے اندر طاقت ہونی چاہیے. آپ میں اتنا پاور ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات کو رکھ سکیں اور دوسروں کے سامنے اور دوسرے مان جائیں آپ کی بات. اس لیے پین از مائٹیئر دین سورڈ وہ غلط تھا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جیتی رہیے, سلامت رہیے, انشاءاللہ خوب کامیابیوں کے ساتھ ترقی کیجیے. خوب اچھا پڑھیے, خوب اچھا لکھیے, اپنا نام روشن کیجیے, اپنے والدین کا نام روشن کیجیے, اپنی یونیورسٹی کا نام روشن کیجیے, اپنا اساتذہ کا نام روشن کیجیے. دوستوں کو اچھا لگے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, وہ بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ انہوں نے پڑھائی کی تھی, یہ ہمارے کلاس میٹ تھی, ہمارے ساتھی تھی. تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کامیاب رہیے.